نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بحمد اللہ تعالیٰ۔ ہم تمام حضرات شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بہت سارے مالدار حضرات جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ واجب ہے فطرہ دیتے ہیں، قربانی واجب ہے قربانی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ان اعمال کا غریب جو حضرات ہوتے ہیں ایمان والوں میں ان کو شرف اور فضیلت نہیں ملتی، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے غریب بھی اجر و ثواب میں مالداروں کے برابر ہو جائیں بول کے سوال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال صحابہ نے کیا جو غریب تھے۔ یا رسول اللہ، مالدار ہم پہ سبقت لے گئے، وہ قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرے دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ ہم پر بازی لے گئے، ہم تو عمل میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، بولے وہ تم کر لیا کرو تو مالداروں کے ان اعمال کے برابر تم کو اجر ملے گا۔ وہ صحابہ اکرام عرض کرے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو بولے سرکار۔ یہ ایسا عمل ہے کہ تم اگر اس کو ریگولر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مالداروں کے برابر وہ اعمال کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر یہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر اللہ کی راہ میں 100 جو ہے مجاہدین کو جہاد کے لیے گھوڑے دینے کا ثواب عطا فرماتا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر اللہ کی راہ میں غلاموں کو خرید کے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک بار پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی بڑی فضیلت کا عامل ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیے، پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھے تو یہ ایک بار پڑھنا بھاری ہو جائے گا بولے سرکار۔ تو لا الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا کمپلیٹ کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہم عرف عام میں بول لیتے 4 خل پڑھو بولے تو کیا خل بول کے بولنا، 4 خل بول کے شارٹ کٹ میں بولے، مگر اس کا مطلب کیا رہتا؟ قل یا ایھا الکافرون کا پورا سورہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پورے 4 کے 4 سورے پڑھنا، یہ مطلب رہتا 4 خل شارٹ کٹ میں بولے۔ ایسے ہی سرکار بہت سارے احادیث میں شارٹ کٹ میں بولے لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت ہے، تو وہاں صرف لا الہ الا اللہ اتنا ہی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، پورا کمپلیٹ کلمہ پڑھنے کی بات ہو رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف کو جو بندہ زیادہ پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی راہ میں مالدار جتنے اپنے مال کے ذریعے نیکیاں کر رہے نا وہ اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتا بولے سرکار۔ تو ایک درود شریف بھی بتائے، دوسری طرف یہ تسبیحات بھی بتائے۔ اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سحر میں اٹھا، غسل فرض تھا، بغیر غسل کیے کہ سحر کر لیا، تو کیا اس کا اس طریقے سے سحر کر کے روزہ رکھ لینا درست ہے یا غسل کر کے سحر کرنا چاہیے؟ دیکھیے سحر میں جب آپ اٹھے ناپاکی کی حالت میں تو یہ دیکھ لینا چاہیے پہلے ٹائم کیا ہو رہا۔ اگر آپ ٹائم اتنا کم ہے کہ غسل کرے تک سحر کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو کھانا کھانے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں رہے گا، تو اس صورت میں آپ کھانا کھا لینا، بہتر طریقہ یہ وضو بنا کے کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے۔ غسل فجر کی نماز سے پہلے کبھی بھی کر لے سکتے، کیونکہ سحر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی فجر کی نماز کو 1 آدھا گھنٹہ تو رہتا کم سے کم،
تو اس میں غسل کر لے سکتے آپ، لیکن اتنی لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پورا صبح تک اب جانے دو غسل فرضی چھے بلکہ سوئٹ جا رہے فجر قضا کر دے رہے، تو روزہ رکھ کے ایک حرام کام کرنے کا گناہ آپ کے کھاتے میں درج ہوتا، کیونکہ فرض نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اس مناسبت سے کیا ہوتا، یہ گناہ ہوتا آپ، تو یہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ثواب کم کرنا چاہے تو کم کر دے گا، تو اس مناسبت سے کیا ہے، سحر وضو بنا کے بھی کر لے سکتے، بعد میں بھی غسل کر سکتے، اگر زیادہ وقت ہے تو پہلے غسل کر کے بعد میں بھی سحر کر سکتے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ بعض وقت روزے دار کے منہ میں سحر کرنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے اٹکے ہوئے رہتے دانتوں میں، اب انہیں اگر اندر کا اندر دانتوں سے نکال لے کے نگل لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، بلکہ سوال ہے۔ اگر دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے اٹکے ہوئے تھے، انہیں زبان سے ہلا کے یا پھر ڈائریکٹ کھینچ لے کے اندر کا اندر ہی نگل لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گوشت کا ٹکڑا اتنا بڑا تھا کہ چنے کے دانے کے اتنا بڑا تھا، چنا رہتا نا چنا، وہ چنے کا دانہ کتنا رہتا، اتنا گوشت کا ٹکڑا تھا لیول میں، تو اگر اس کو نگلے آپ تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا۔ اگر گوشت کا ٹکڑا بالکل چھوٹا تھا مگر اس کو منہ میں سے باہر نکال کے نگلے تو کتنا بھی چھوٹا تھا تو ٹوٹ جاتا روزہ، بات سمجھ گئے؟ میں جو پہلے بات کیا وہ اندر کا اندر نکال لے کے نگل لینے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک بندہ کیا ہے، سحر کرتے وقت سحر میں منہ میں پان رکھ لیا، چاب رہا تھا، تھوڑا تھوڑا نگل رہا، سحرنگ بج گیا، وقت ہو گیا بالکل، تب انہیں وہ پان نگلنا آیا، تھوکنا بلکہ سوال ہے، تھوک دینا انہیں اگر ٹائم ختم ہو گیا تو، نہیں اگر ٹائم باقی 1-2 منٹ بھی تو انہیں نگل لے سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن وقت ہو جانے کے بعد اگر نگلا تو پھر روزہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چائے پیے تھے، اس کا میٹھا پن اگر منہ میں ہے، اکثر زبان پہ تھوڑی دیر تک رہتا نا میٹھا پن اس کا، تب سحرنگ بھی بچ گیا، سحر کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو اب وہ مٹھاس منہ میں محسوس ہوتے جا رہی، ہم تھوک بھی نہیں کر رہے، تو اس صورت میں کیا روزہ ہوگا؟ بالکل ہو جاتا روزہ، اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔